کیا آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو قرآن سے محبت ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا پیدا کرنے والا رب آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن عقل اور شعور کی منزلیں طے کرتے گئے تو یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوا اور ہمیں پریشان کرنے لگا، وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا میں ایک دن مر جاؤں گا؟ کیا موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے یا نہیں؟ ان سب سوالات کے جواب ہمیں قرآن دیتا ہے۔ قرآن کوئی رٹنے یا بغیر سمجھے پڑھتے رہنے کی کتاب نہیں ہے۔ کوئی بغیر سمجھے قرآن پڑھتا ہے تو میری بات کا غلط مطلب نہ لے۔ پڑھنا ضروری ہے سمجھنے کے لیے، سمجھنا ضروری ہے عمل کرنے کے لیے، اور عمل کرنا ضروری ہے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم بغیر سمجھے پڑھتے رہیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا پیدا کرنے والا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور یہی بات قرآن میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں بیان کی گئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا، إِلَىٰ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، خود اس قوم کی زبان میں بھیجا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے، حق کو اچھی طرح سمجھا سکے، ان کے جو بھی سوالات کے جوابات ہیں ان کو ان کی زبان میں کہ وہ سمجھ سکیں، ان کو دے سکیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مقصد عربک یا پھر کسی اور لینگویج کو سمجھانا نہیں، بلکہ تمام انسانوں کو اس زبان میں جو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں ان کے سارے سوالات کے جواب دینا اور ان کی زندگی کو ایک مقصد دینا اور کامیاب بنانا ہے۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عربک میں کس لیے نازل ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عربک میں اس لیے نازل ہوا کہ اس کو سب سے پہلے سمجھنے والے عرب تھے اور ان کی زبان عربک تھی۔ تو یہ چینل بنانے کا مقصد یہی کہ قرآن کے اصول کے مطابق اس کلام کو ہر انسان تک پہنچایا جائے اس زبان میں جو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو اس مشن میں اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں ہر ویڈیو میں قرآن کے رولز اور پوائنٹس بتاؤں گا، اسے لکھ لیں تاکہ وہ آپ کو قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے میں کام آئے، اور ساتھ میں سورت نمبر اور آیت نمبر بھی کوٹ کر لیں، کیونکہ اس مشن کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں ارشاد ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن کو خود بھی سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھائے۔ تو چلیں اس قرآن کو سمجھنے کے سفر میں ہم پہلا قدم رکھتے ہیں۔ تو قرآن میں ٹوٹل 114 سورتیں ہیں، اور ہر سورت میں کسی میں کم تو کسی میں زیادہ آیتیں ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سمجھیں کہ 114 فولڈرز ہیں، اور ہر فولڈر میں فائل کی گنتی اور تعداد الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ہر سورت میں آیتوں کی تعداد الگ الگ ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اس میں ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ دوسری سورت سورہ البقرہ ہے، اس میں ٹوٹل 286 آیتیں ہیں۔ قرآن کی تیسری سورت سورہ آل عمران ہے، اس میں ٹوٹل 200 آیتیں ہیں۔ اسی طرح ہر سورت کی اپنی ایک الگ خاصیت ہے۔ ایسا کیوں ہے یہ آپ کو مکمل قرآن پر غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے اچھے انداز اور پلاننگ کے ساتھ ہمارے پرورش کرنے والے رب نے اس قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جس کا مطلب ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس میں ٹوٹل 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا اسم یعنی نام، کسی کا نام اسم، دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے اللہ، اور تیسرا رحمان، اور چوتھا ہے رحیم۔ ان چاروں الفاظ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ لفظ کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہ الفاظ قرآن میں 2000 سے بھی زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس لیے تاکہ جب بھی کسی آیت میں یہ الفاظ آئیں ذہن میں اس کا مفہوم اور مطلب آئے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، کیونکہ جس قرآن کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا جس کا یہ کلام ہے۔
یعنی اللہ۔ جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو بہت سارے خیال ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جیسے کہ کیا یہ اس کا نام ہے جس نے ہمیں بنایا؟ کیا اس کا یہ ایک ہی نام ہے یا بہت سے نام ہیں؟ کیا مسلمان جسے اللہ کہتے ہیں، کیا وہ صرف مسلمانوں کا ہی خدا ہے، یا پھر ہم سب کو اور ساری یونیورس کو پیدا کرنے والا وہی ایک ہے؟ کیا اللہ کریٹر ایک ہے یا بہت سے ہیں؟ اگر وہ ایک ہے تو سارے انسان اسے الگ الگ نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ یہ سب سوالوں کے جواب آپ کو ویڈیو کے آخر تک مل جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ اس کی ذات یا پرسن کا نام ہے، اور الگ الگ مذاہب میں اسے بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، اور ہندی میں ایشور، بھگوان یا پرم ایشور کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ تو چلیں اس کا جواب ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 110 میں ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو، سب اچھے اچھے نام اسی ایک کے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کریٹر کے جس نے ہمیں بنایا اس کے بہت سے نام ہیں، تو ہم اسے جس نام سے بھی چاہے بلا سکتے ہیں۔ تو پھر قرآن میں زیادہ تر اللہ ہی کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے دو وجوہات، دو ریزنز ہیں۔ اس کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ ہی لفظ کیوں استعمال ہوا، اور وہ کیا ہیں اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور قرآن کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔